وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الدیان پر بات کریں گے۔ الدیان کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینے والا۔ الدیان کے کئی ایک معنی ہیں، لیکن مشہور معنی یہی ہے۔ الدیان کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آتا، لیکن حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوق کا حشر ہوگا، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو پکارے گا اور فرمائے گا، انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بدلہ دینے والا۔ آج کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ بدلہ نہ دے دیے اس چیز کا جو کسی کا اس پر حق ہے، اور اسی طرح کوئی شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ بدلہ نہ دے دے اس چیز کا جس کا اس پر حق ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی نے کسی پر کوئی بھی ظلم کیا ہے یا کسی کا کوئی حق مارا ہے تو وہ اسے قیامت کے دن لوٹانا ہوگا، دینا ہوگا۔ بہرحال ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس نام کے اور بھی معنی دیکھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس نام کو سمجھنے کے بعد ہماری زندگی پر کس قسم کے اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الدیان ہے، تو الدیان وہ جس کی اطاعت کی جائے، یعنی ساری مخلوقات جس کے آگے جھکی ہوئی ہیں اور جو سب پر قاہر ہے، غالب ہے، جو سب کو مغلوب کیے ہوئے ہے، کوئی بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یعنی اسے صرف ایک بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اسے کسی بھی چیز کی محتاجی نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض، جو بھی کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، چاہے انسان ہے یا کوئی اور مخلوقات ہیں، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے پاس بندہ بن کے آنے والے، غلام بن کے آنے والے۔ تو ان سب کا اصل حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اور پھر زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، سجدہ ریز ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دراصل ان سب کی عبادت کا مستحق ہے، اور سب کی اطاعت کا مستحق بھی وہی ہے۔ پھر اسی طرح دیان کا معنی ہے جزا سزا کے دن فیصلہ کرنے والا۔ یعنی دنیا میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا جس کو چاہا بنایا، جس کے حق میں جو تقدیر چاہی لکھی، لیکن قیامت کے دن بھی لوگوں کے اعمال کا بدلہ وہی دے گا، اور پورے کا پورا اختیار اسی کا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ دین کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے، اور دین کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور یہی اس کا دین ہے۔ جیسے کائنات کی ہر چیز کا دین اسلام ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی تابعدار اور فرما بردار ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن کا دین بھی اسلام اسی معنوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اطاعت بھی عبادت ہی کے معنوں میں ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن اس اطاعت اور عبادت کا اس کو
جو بدلہ دیا جائے گا اسے بھی دین کہا جاتا ہے. اور پھر اس دن والامر یومئذ للہ، سارے کا سارا حکم، فیصلہ، اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور جس کے حق میں جو چاہے وہ فیصلہ کرے، کوئی اور اس میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا پورا دے گا. یعنی وہ ایسا دیان ہے کہ جب وہ کسی کے عمل کا بدلہ دے گا تو پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے. یعنی اس دن سب کے سامنے انسانوں کے اور باقی سب کے بھی ان کا کیا دھرا سب کچھ آ جائے گا، کچھ بھی چھپا نہ رہے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی دنیا میں جو بھی تم نے کوشش کی اس کے مطابق ہی تمہیں صلہ ملے گا. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں انسان کا کہ جس پر اس کو اچھا یا برا بدلہ نہ ملے. یا وہ عمل اس کی حسنات میں شامل ہو جاتا ہے یا اس کی سیئات میں. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی خیر کا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی چھوٹی سی چھوٹی کوشش کو بھی رائے گاہ نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. اس لیے انسان اگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے فضل سے کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے قابل ہو تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسے رب کے لیے عمل کیا ہے جو بدلہ دینے والا ہے. اور پھر جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا رب عمل ضائع نہیں کرتا، تو پھر اسے بندوں کو دکھانے اور بندوں سے صلہ لینے کی توقع بھی نہیں رہتی اور شوق بھی نہیں رہتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو بدلہ اور جو صلہ اللہ رب العزت دے سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی بھی انسان دے نہیں سکتا. اور اس طرح انسان اپنے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرتا چلا جاتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورۃ الکہف میں کہ انسان کی جو نامہ اعمال کی کتاب ہوگی وہ جب انسان دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اور وہاں اسے پتہ چلے گا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل بھی لکھا ہوا ہے. ارشاد ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ جو کچھ اس میں ہے وہ اس کے کانٹینٹ سے ڈر رہے ہوں گے. مما فیہ ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا مگر اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اس کو شمار کر رکھا ہے. یعنی ہر عمل جس کو انسان کر کے بھول بھی چکا ہوگا اور شاید اپنے کیے ہوئے کو خود پہچانے بھی نہ، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا. اور پھر وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی یہ ہے ہمارا رب جو الدیان ہے، جو کسی کو بھی ظلم کے ساتھ نہیں اور کسی زیادتی کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا بلکہ پورا پورا انصاف کرے گا. اور پھر یہ کہ انسان کو اعمال کی مناسبت سے بدلہ دیا جائے گا. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوں گی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الحسنى فادعوه بها وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہ کرے گا۔ ایک جگہ پر آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو الرحمن الرحیم التواب البر ہے، وہ بندوں کو ان کی نیکیوں کا کئی گنا زیادہ ان کے حق سے بڑھ کر اپنے فضل اور خاص رحمت کے ساتھ انہیں اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے، یعنی یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے تم اس جہنم میں جا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سب حقداروں کو پورا پورا حق دے دیا جائے گا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انک میت وانہم میتون، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں مخصوص گناہوں کے ساتھ ساتھ آپس کی رنجشوں کی نتائج بھی بھگتنے کے بعد آخرت میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہیں بار بار تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق لوٹا دیا جائے۔ یعنی کوئی ایک بھی حق والا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا دنیا میں حق مارا گیا ہو اور قیامت کے دن اس کو اس کا حق دلوایا نہ گیا ہو۔ یہ ہے الدیان، جو بدلہ دینے والا ہے اور مظلوموں کو ظالموں سے پورا پورا حق دلوانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا۔ یعنی انسان تو انسان، جانوروں کے بھی آپس میں حقوق کے تبادلے ہوں گے۔ پھر اسی طرح مالی معاملات میں ایک درہم کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ حساب تو حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے گی کہ اس کے ذمے ایک اشرفی یا ایک درہم ہوگا، ایک کوائن، تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں پر کوئی اشرفی یا درہم نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان کو اپنے عمل سے صلہ دینا ہوگا، لیکن اگر اس کے عمل ختم ہو گئے تو دوسرے کی برائیاں اس کے پلے ڈال دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا۔ وہ سمجھے گا میں بہت نیک ہوں اور مجھے میری نیکیاں چھڑا لیں گی، بچا لیں گی۔ اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ آ کر اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن پھر ایک اور مظلوم آ جائے گا، اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہوں گی، لہٰذا مظلوم کی برائیاں اس کی برائیوں میں ڈال دی جائیں گی، اور اس طرح مظلوم کی سزا یہ ظالم بھگتے گا۔ تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفلی یہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر دم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی حقدار کا حق نہ مارے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ دنیا کی حقیر سی زندگی، چھوٹی سی زندگی اور چھوٹے سے فائدے کی خاطر انسان اپنی آخرت اور ہمیشہ ہمیشہ کا امن اور چین اور راحت لٹا بیٹھے۔ پھر اسی طرح دیان کا مطلب ثواب یا سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال پر ثواب یا سزا عطا کرے گا، اور اس میں وہ پورے پورے انصاف سے کام لے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، ان کے لیے
فائدہ ہی فائدہ ہے. اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی، اگر واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس پر ثواب عطا کرے گا. للذین احسنوا الحسنی، اور صرف ثواب نہیں بلکہ ایک آیت میں آتا ہے وہ زیادہ بھی عطا کرے گا. یعنی صرف ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں بلکہ اعمال کے سے زیادہ. اور زیادہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، جو ہر بدلے اور ہر نعمت سے بڑی نعمت ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں بعض اعمال کی سزا بتائی گئی ہے، اور اس میں ایک عام قاعدے کی بات یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ جنس عمل سے ہے، یعنی جس قسم کا عمل ہوگا اس قسم کی سزا ہوگی. اور اس کے بارے میں بھی احادیث میں بہت سی تفصیلات ملتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کن کن کاموں پر جنت دینے والا ہے اس کی تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں. مثلاً سب سے پہلے بنیادی عبادات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. یعنی سب سے پہلے تو فرائض کی بات ہوگی کہ کیا ڈیوٹیز تھی تمہاری، ان کو کتنا پورا کیا، کیا ہر روز کی حاضری پوری ہے یا کچھ دن غائب بھی رہے، کیونکہ نمازوں سے غائب رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس پر سزا بھی ہے جس کا آگے چل کر ذکر ہوگا. پھر اسی طرح صبح و شام مسجد میں حاضری پر بھی جزا ہے. فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جنت میں، یعنی جنت میں وہ اللہ کا مہمان ہوگا، وہ صبح یا شام جب بھی مسجد جائے گا. پھر اسی طرح نمازوں کے علاوہ روزے پر بے پناہ اجر ہے. جس شخص کا روزے کی حالت میں خاتمہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھا گیا ہو، نہ کہ ڈائٹنگ کے لیے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر اسی طرح صدقہ دینے پر جزا بتائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح صلہ رحمی کرنے پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ جوڑ کر رکھو تو تمہیں جنت نصیب ہوگی. اسی طرح کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. ہانی بن یزید کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو اس کے لیے یہ دو کام کرو کہ لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو اور ان کی بھوک مٹانے کا انتظام کرو. اسی طرح جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ الدیان اچھے کاموں پر جزا دینے والا ہے، وہاں دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا الدیان ہے جو برے کاموں پر سزا دینے والا بھی ہے. اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک کا ہے کہ شرک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. واضح انداز میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ نماز نہ پڑھنے پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل دوزخ سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ اس آگ میں تم کیسے پہنچے، کیوں کر پہنچے، تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا سورۃ المدثر میں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان دنیا بھر کے کام کرتا رہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالے تو گویا اس نے اپنے فرض سے غفلت برتی، اور فرض سے غفلت برتنا معمولی جرم نہیں ہوا کرتا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئیں۔ صرف ایک نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ گویا پوری دنیا لٹ گئی اس سے۔ اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ، یعنی جہنم والے جب آگ میں جلیں گے تو ان کے جسم پھوڑا بن جائیں گے، تو ان پھوڑوں سے جو پیپ نکلے گی وہ پھر کچھ اور بطور سزا دوسرے جہنمیوں کو پلائی جائے گی، کہ جو ایک بہت ہی بدترین قسم کی سزا ہے، اور یہ بھی نماز کی ادائیگی نہ کرنے پر ہے۔ پھر اسی طرح روزہ نہ رکھنے پر بھی سزا ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے پر فرمایا زکوٰۃ روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حشر کے میدان میں ہی اس کی تو سزا شروع ہو جائے گی کہ وہ اس کا مال اس کے ارد گرد لپٹ کر اس کے جبڑوں کے اوپر ڈسنے لگے گا اور بولے گا کہ میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر اسی طرح حقوق العباد میں سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے سزا کو لازم کر دیتی ہیں۔ ان میں لوگوں کے ساتھ قطع تعلق ہی رکھنا اور لمبے عرصے تک قطع تعلق ہی کرنا۔ انسانوں کے درمیان ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی لمٹ مقرر کر دی گئی کہ حد اس کی 3 دن ہے، 3 دن سے آگے یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح دھوکہ دینا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چیٹ کرے، فراڈ کرے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے، یعنی کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہو، پھر اسے دھوکہ دے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح خیانت کرنا، غیبت کرنا، بیک بائٹنگ، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں برا بھلا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، دھات کے بنے ہوئے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ تیز ناخن کے ساتھ اپنی سکن کو خود ادھیڑ رہا ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، ناحق ان پہ الزام تراشیاں کرنا، یا یہ کہ ان کے بارے میں برے برے الفاظ یا غلط باتیں پھیلانا، اور دوسرے کو کا مقام اور مرتبہ گرانا۔ اسی طرح فحش کلامی، یعنی گالی گلوچ کرنا، بیہودہ کلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد کلامی شقاوت قلبی سے، یعنی سنگ دلی کی علامت ہے، اور شقاوت قلبی آگ سے ہے۔ پھر اسی طرح زبان سے دوسروں کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینا، یہ انسان کے اپنے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف وہ نماز، روزہ، بہت کچھ صدقہ خیرات کر رہی ہے، اور دوسری طرف زبان کی تیز ہے کہ ہر ایک کا دل دکھا رہی ہے، ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، تو اس کے لیے نماز روزہ پھر آڑ نہیں بنیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ الدیان ہے،
لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو گن رہا ہے اور ان کا حساب رکھ رہا ہے، تاکہ قیامت کے دن جس بھی شخص پر کوئی ظلم ہوا ہو اس کو اس کا بدلہ دلوایا جا سکے۔ تو یہ بھی اسی قسم میں سے آتا ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹ بولنے پر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تکبر کرنا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ پھر اسی طرح قتل کرنے پر، یعنی قاتل اور مقتول دونوں کے لیے جہنم کی بات کی گئی، کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یعنی الدیان، بدلہ دینے والا، ایک بہت ہی اہم نام ہے۔ جب انسان کو اس نام کی سمجھ آ جائے تو پھر انسان کی عملی زندگی میں اس کے مطابق تبدیلی واقع ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان قیامت کے دن کی تیاری کرے، اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرے، جس دن رب یہ فرمائے گا انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں دیان۔ اور اس وقت ہر شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ ہوں گے، کوئی اور بیچ میں سفارشی نہ ہوگا۔ تو ایسے وقت سے انسان ڈرے اور اس کی تیاری کرے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، ایک دن اس کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہے، اس دن کی تیاری کر لو۔ پھر اسی طرح انسان موت کو یاد رکھے، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ انسان کے پاس کچھ بھی دنیا میں سے ہو، کتنی بھی اچھی صحت ہو، کتنا بھی زیادہ علم ہو، کتنی بھی دولت ہو، کتنا بھی بڑا مقام، مرتبہ، سٹیٹس ہو، لیکن موت انسان کو ہر چیز سے خالی کر دیتی ہے، ہر چیز فنا کر دیتی ہے۔ خود انسان جب اس کا اپنا جسم اور جان باقی نہیں رہتے تو اس سے متعلق ساری چیزیں اس کے لیے بیگانہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان ان میں سے کسی بھی چیز پر تکبر نہ کرے اور کسی بھی چیز کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہے، کیونکہ ان میں سے ایک ایک بے وفا ہے اور انسان کو چھوڑ جانے والی ہے۔ تو اس لیے انسان حقیقت پسند ہوتے ہوئے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اپنی موت کی تیاری شروع کر دے، کیونکہ جو چیز پیش آنی ہی آنی ہے، جس سے انسان بھاگ ہی نہیں سکتا کہیں، کوئی دنیا میں طریقہ ہے ہی نہیں کہ انسان اس سے فرار حاصل کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے کہ تم موت سے بھاگ سکتے ہی نہیں، خواہ تم بھاگنے کی کوشش کرو، بھاگو بھی تو نہیں بھاگ سکتے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، جہاں مرضی تم چلے جاؤ، کہیں بھی تم ہوگے، موت تمہیں آ پکڑے گی وہاں۔ وہ تو ہر روز تمہیں دیکھتی، اور جس دن اللہ کا حکم ہوگا وہ آ پہنچے گی، آ ملاقات کرے گی اور چھوڑے گی نہیں۔ تو اس لیے انسان دن میں کئی بار اپنی موت کو یاد کرے، اور خاص طور پر نماز کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی آخری نماز ہے۔ اور ہر ایسے کام سے بچو جس سے معذرت کرنی پڑے، یعنی سوچ سمجھ کے کام کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ انسان مسافر کی طرح زندگی بسر کرے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے، کیونکہ الدیان وہ ہے جو محاسبہ کرے گا اور محاسبہ کرنے کے بعد جزا دے گا۔
تو اس سے پہلے کہ دیان محاسبہ کرے، انسان اپنا محاسبہ خود کرتا رہے. اور محاسبے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، ایون اگر اس کے اعمال نیک بھی ہوں تب بھی وہ اپنا حساب کرتا رہے، اور وہ اپنے آپ سے پوچھتا رہے کہ کام میں نے کیوں کیا، کس کے لیے کیا، کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کی رضا کے لیے. اور دوسرا یہ کہ کس طریقے پر کیا. کیا عبادت کا کوئی کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا یا اپنے من مانے طریقوں پر کیا؟ تو اس لیے جب تک دو چیزیں پوری نہ ہو، یعنی نیت اور طریقہ، اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں، یعنی کوئی نیک عمل نہیں کہلا سکتا. تو اس لیے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اوپر نظر رکھنا، اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہنا، ان کی اصلاح کرنا، اپنے باطن کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کا، اپنے خیالات کا، اپنے دل کا تزکیہ کرتے رہنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ انسان قیامت کے دن کی مفلسی سے بچ سکے. پھر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ اس کے سر پر ہے، کہیں گر نہ پڑے اس پر. اور جو فاجر ہے، فاسق ہے، وہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، جیسے ناک پر بیٹھی ہو تو اس کو وہ اڑا دے، اور ہلکا سا معمولی سمجھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے، ان کی بھی پوچھ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں نعمتیں پا کر غافل نہ ہو. اگر انسان کو آرام دہ بستر ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی نہ کرے، یہ نہ ہو کہ غافلوں کی طرح پڑا سوتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. اور شکر کیا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ عبادت گزار ہو جائے اور نعمتیں پا کر غافل نہ ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتے. خاص طور پر اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا وہی دراصل نقصان اٹھانے والا ہے. یعنی انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی صرف نیک کاموں کی دوڑ نہ لگائے بلکہ ان کی کوالٹی کو بھی دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف خالص اعمال کو قبول فرمائے گا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اگر کوئی آدمی مال کے لالچ میں اور نام کے لیے جہاد کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی قسم کا ثواب نہ ملے گا. پھر اس آدمی نے 3 بار یہی سوال پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کی رضا ہی مقصود ہو. یعنی صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہو. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے اور اپنے لیے ایک لاہ عمل طے کر لے کہ اسے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تم اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے اور مخصوص صفات کو یاد کر کے پکارتا ہے تو اس کی دعاؤں میں اور زیادہ چاشنی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی دعائیں کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرے.
دنیا میں اگر انسان کی تھوڑی سی بھی بدنامی ہوتی ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی بدنامی بری شہرت سے بچتا ہے۔ اور اس کے لیے دعا ہے سورۃ آل عمران میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بنو کنانہ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، حالانکہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا اور آپ ایک فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابیاں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے واپس لوٹنے کے دن کو یاد کرتا رہے، یعنی آخرت کو کبھی بھی نہ بھولے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وعدہ جو کر رکھا ہے کہ وہ سب کو ایک دن جمع کرے گا اور سب کا حساب لے گا اور سب کو ان کے اچھے برے اعمال کی جزا سزا دے گا، تو یہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تو یا رب تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ پھر اسی طرح صبح و شام انسان اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کو یاد رکھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے نام کے ساتھ صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ شام کی، تیرے نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اور تیرے ہی پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح جب شام ہوتی تو آپ دعا کرتے اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے نام کے ساتھ شام کی اور تیرے نام کے ساتھ صبح کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنی آخرت کی اصلاح کی دعا کرتا رہے، اپنی دنیا کی بھلائی کی بھی دعا کرتا رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن کی عافیت اور معافی کا سوال کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس دعا کو صبح و شام نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آخر تک کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ پھر قیامت کے دن کی خیر کی کثرت کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ اور قیامت کے دن کی خیر جمع کرنے والے کلمات کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح انسان کو جنت کے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی چیزوں کی دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔
اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک وأعوذ بک من شر ما استعاذ به عبدک و نبیک اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل وأسألک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، دنیا کی اور آخرت کی، وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں، اور میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی، دنیا اور آخرت کے شر سے جس کا مجھے علم ہے اور اس سے بھی جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس جہنم سے قریب کرے، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو بھی تو فیصلہ کرے اسے میرے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس لیے ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے لو لگانی چاہیے اور اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ بہت زیادہ احسان کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت اور دنیا کی تمام تر بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا